میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔ باپ کا درد سمجھتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پہ اپنے سکھ لٹاتی ہیں۔ یہ بیٹیاں بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد لڑکی ہے۔ بیٹی تو وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ بیٹیاں تو خیرات العین ہوتی ہیں، قلب کا سکون اور چین ہوتی ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ بیٹی کی پسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو بیٹی، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی کی ذات مقدس نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ عطا کرے، رب کی طرف سے خاص عنایت ہے بیٹیاں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، کہیں پہ پھول کہیں پہ بیٹیاں بنانا پڑی۔ بیٹیاں ایسے ہی پیاری نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خاص رحمت جو ہوتی ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوا کرو، کافروں کی طرح غم نہ کیا کرو۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ 4 بیویوں پر راضی یہ لوگ 4 بیٹیوں پر ہمیشہ ناخوش ہوتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ کے واسطے یوں بیٹیوں کے مان بڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتی ہوں اور بری طرح روندی جاتی ہوں۔ لب سے لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہے جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹے قسمت سے ہوتے ہیں اور بیٹیاں خوش قسمتی سے۔ باپ سے بھی ملتی ہے تو اجازت لے کر بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو حقدار بدل جاتے ہیں۔
والدین اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے، آمین۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والوں، سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ بیٹیوں کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑے تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائے گی۔ یہ نازک سا باغ جس بابا نے ساری عمر سینے سے لگائے رکھا، یہ نازک سی کلیاں ایک روز اسی سے بچھڑ جانی ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ بیٹیاں جب کھلکھلاتی ہیں تو ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، تب صاف لگتا ہے ساری کائنات مسکرا رہی ہے۔ باپ سے بے دھڑک بولنے والی بیٹی جب کسی نام سے جڑتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر بولا کرتی ہے۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ میں ہر لاڑ اٹھاؤں گا اپنی شہزادی کے، میں دنیا کو بتاؤں گا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹیاں وہ اداکار ہے جو شادی کے بعد اپنے ہر دکھ اور تکلیف کو ایسے اندر چھپا لیتی ہے جیسے ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خوش نہیں ہے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اسے یہ ضرور بولے کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک بہن کو اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بھائی سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی نہیں۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا بس بیٹی کے نصیب۔ بیٹیاں بڑی ہو جائے تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ کچھ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر شہزادیاں اور شوہر کے گھر رانیاں ہوتی ہے، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہو تو کون سا گھر والوں کو پتہ لگنے دیتی ہے۔ میں واقف ہوں پہلی محبت کی چاہت سے، یار میں اپنے بابا کی پہلی بیٹی ہوں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھے آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھی، دفنا دی جاتی تھی، دفنائی اب بھی جاتی ہے، بس انداز الگ ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں مہمان ہوتی ہے، اور جہاں رخصت ہوتی ہے وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی